محترم ناظرین، سبھی طرح کی دینی اور اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل دین اور تبلیغ آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن آواز لگا دی جائے یعنی اذان اول ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی طرف دوڑو، اور اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے مراد یہاں پر ہے جمعے کی نماز۔ اور خرید و فروخت اگر تم کر رہے ہو تو اس کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے جمعے کی نماز کی فضیلت کو، جمعے کی نماز کی اہمیت کو واضح کیا ہے، اور ایمان والوں سے یہ خطاب کیا ہے کہ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن جمعے کی اذان اول ہو جائے تو اب تمہیں اپنا ہر وہ کام چھوڑ دینا ہے کہ جو تمہارے جمعے کی نماز میں جلدی جانے کے لیے خلل ڈالنے والا ہے، ہر اس کام کو چھوڑ دینا ہے۔ اگر آپ دکاندار ہیں اور گراہک آپ کے پاس کھڑے ہوئے ہیں تو ان کو چھوڑ دینا لازم اور ضروری ہے۔ آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں تو اس کو اسی حالت پر چھوڑ کر یا اس کو جلد از جلد سمیٹ کر اللہ تبارک و تعالی کے ذکر یعنی جمعے کی نماز کے لیے نکلنا ہے، یہ واجب ہے۔ اگر کوئی انسان جمعے کی نماز کی تیاری کے علاوہ کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جو جلدی سے مسجد میں حاضری کو مانع ہو، مسجد میں جلدی پہنچنے سے رکاوٹ ڈالنے والا ہو، تو ایسا کام کرنا اذان اول ہو جانے کے بعد کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے روزی کا انتظام فرمایا ہے، جو تمہیں کھانے پینے کے لیے دیتا ہے، تم کیوں اتنا کمزور عقیدہ رکھتے ہو؟ تم کیوں اپنے دلوں میں اس طرح کا ڈر اور خوف رکھتے ہو کہ اگر ہم جلد اللہ کی عبادت کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلیں گے تو ہمارا اتنا نقصان ہو جائے گا، ہمارے گراہک ٹوٹ جائیں گے، ہماری جو آمدنی ہونے والی تھی وہ چھوٹ جائے گی۔ یہ سب کچھ چھوڑنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو، اگر تم کو جانکاری ہو۔ اور یقیناً جو لوگ عقل مند ہیں، جو لوگ سمجھدار ہیں، اور جن لوگوں کے سامنے اپنی آخرت کی زندگی رہتی ہے، ان کے nزدیک اس دنیاوی ساز و سامان کی کوئی قدر و قیمت اور کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی ان کے مد نظر رہتی ہے۔ اس لیے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی بات آ جائے تو پھر وہاں
اللہ تعالیٰ کی عبادت مقدم رہنی چاہیے، اول نمبر پر رہنی چاہیے، اور باقی سارے کام دوسرے نمبر پر رہیں۔ یہی ایک پکا سچا اور اچھا اور نیک مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ اب جمعے کے دن ہمارے لیے کن کن چیزوں کا، کن کن کاموں کا کرنا مسنون ہے، تو میں اس کی وضاحت بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یعنی جمعے کے دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا کام کرنا ثابت ہے، اور ایک مسلمان کو جمعے کے دن کیا کیا کام کرنے چاہیے، اس کا جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج جمعے کے دن کی فضیلت کو، جمعے کے دن کی اہمیت کا اندازہ ہی ہمارے دلوں سے نکل گیا، اس لیے کہ ہم نہ تو جمعے کے دن کی فضیلت کو جانتے ہیں، نہ اس کی اہمیت کو جانتے ہیں، اور نہ جمعے کے دن کے مقام و مرتبے کو جانتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر یہ کہا گیا، سید الایام یوم الجمعہ، جو ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں ان دنوں کا سردار ہے جمعے کا دن۔ جمعے کے دن غسل کرنا، اب غسل یا تو غسل جنابت ہوگا، یعنی آدمی ناپاک ہے، پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرے، یا یہ ہے کہ ناپاک تو وہ نہیں ہے، پاک ہے، لیکن پھر بھی وہ جمعے کے دن جمعے کی نماز کو جانے سے پہلے وہ غسل کرتا ہے، تو یہ مسنون ہے، سنت ہے۔ اسی طرح سے مسواک کرنا، مسواک کی سنت تو تقریباً ہمارے مسلمان بھائیوں کے درمیان سے ختم ہی ہوتی جا رہی ہے، جبکہ مسواک کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تو یہاں تک بیان ہے کہ آپ نے جب مسواک کے فضائل بیان کرنے شروع کیے تو ہمیں یہ محسوس ہونے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ جس طرح سے نماز فرض ہے، اسی طرح سے مسلمانوں پر مسواک کرنے کو فرض قرار دے دیا جائے۔ اور مسواک کرنے کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان کے منہ کی بو ختم ہو جاتی ہے، بدبو دور ہو جاتی ہے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ تو اس لیے مسواک کی سنت کو اپنائیں۔ جمعے کے دن میں غسل کرنے، مسواک کرنے کے بعد خوشبو لگانا، اسی طرح سے انسان کے پاس جو لباس ہے، اپنے اس لباس میں سے سب سے عمدہ لباس، سب سے اچھے کپڑے پہننا، سر میں تیل لگانا، اور ان سب چیزوں کے کرنے کا حکم یہ ہے کہ جمعے کی نماز اکٹھے ہو کر کے مسجدوں میں ادا کی جاتی ہے، اور جب لوگوں کی گیدرنگ ہوتی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے غسل نہ کرنے کی وجہ سے، صاف ستھرے کپڑے نہ پہننے کی وجہ سے، یا خوشبو اور تیل وغیرہ نہ لگانے کی وجہ سے جب لوگ اکٹھا ہوں جمعے کی نماز کے لیے تو مسجد میں نہ نہانے کی بدبو پھیل جائے، یا کپڑوں میں سے بدبو آتی رہے، یا بدن میں سے بدبو آتی رہے، جس کی وجہ سے کسی صاف ستھری طبیعت والے انسان کا دل نہ اچاٹ ہو جائے، کہیں وہ پھر مسجد آنا بند نہ کر دے۔ اسی طرح سے جمعے کی نماز کے لیے جلدی نکلنا، اور کتنی جلدی؟ جیسے ہی اذان اول کی آواز ہمارے کانوں میں پڑے، ہم فوراً ہی تمام مشغولیت کو چھوڑ کر، اپنی تمام مصروفیتوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی کے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ میرے بھائی، جمعے کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے، اور جمعے کے دن کو اسلام کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا گیا ہے۔ اس لیے جمعے کے دن ہمیں ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہفتے میں ایک دن آتا ہے
اس ایک دن میں ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک تو جمعے کے دن کی فضیلت کو نہیں جانتے، جمعے کے دن کے مقام و مرتبے کو نہیں جانتے، جمعے کے دن کیا کیا کام کرنا سنت ہے اس کا ہمیں علم نہیں. ہم تو صرف بہت تیزی کے ساتھ جمعے کی نماز کے لیے، اور وہ بھی صرف جلدی سے ہمیں فرض 2 رکعت فرض نماز مل جائے امام صاحب کے ساتھ، بس اس کے علاوہ کچھ نہ کرنا پڑے، اتنی تیزی میں جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں. بہت سو کا تو خطبہ ہی چھوٹ جاتا ہے، جبکہ جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے مسجد کی طرف جلدی نکلنا اور جمعے کی نماز کے لیے پیدل جانا یہ دونوں سنت ہے، اور امام صاحب کے نزدیک جا کر کے بیٹھنا یہ بھی سنت ہے، اور جو امام صاحب جمعے کا خطبہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اس خطبے کو خاموشی کے ساتھ سننا یہ بھی ضروری ہے. لیکن بہت تیزی کے ساتھ ہم آتے ہیں اور ہفتے میں صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت فرض پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر پورے ہفتے نہ مسجد کا رخ کرتے ہیں اور نہ فرض نمازوں کو ادا کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی انسان جس کو ہفتے میں صرف 1 مرتبہ کھانا دیا جائے کیا وہ زندہ رہ سکے گا؟ جس طرح سے ہم اپنے جسم کو غذا دیتے ہیں، اس کو کھانا پہنچاتے ہیں، اسی طرح سے ہماری روح کی بھی غذا ہے. روح کو بھی بھوک لگتی ہے، اور روح کی غذا یہی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے، اور جس طرح سے اپنے جسم کو مضبوط رکھنے کے لیے ہم کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح سے اپنی روح کو مضبوط رکھنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اور اس میں سب سے اہم عبادت ہے نماز. لہذا نماز تو ہماری 5 وقت میں سے کسی بھی وقت کی چھوٹنی ہی نہیں چاہیے، قضا نہیں ہونی چاہیے. اور ہم مسجدوں کا رخ کرتے ہیں صرف جمعے کے دن، تو ایسا نہ کریں میرے بھائی. جمعے کے دن کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے جمعے کے دن جتنے بھی کام کرنا سنت ہے ان تمام سنتوں کو ادا کرنے کا اہتمام کریں. اب جمعے کے دن ایک سنت یہ ہے کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجے. اور درود شریف پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جو گھبراہٹ اور پریشانی ہوتی ہے، درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو زائل فرما دیتے ہیں. اور جمعے کے دن دونوں خطبوں کے درمیان کا جو وقت ہے، جس میں امام صاحب ایک خطبہ پڑھ کے امام صاحب بیٹھتے ہیں اور پھر دوسرا خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو دونوں خطبوں کے جو یہ درمیان کا وقت ہے اس میں یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس میں دعا کرنی چاہیے. لیکن یہاں یہ مسئلہ یاد رہنا چاہیے کہ دونوں خطبوں کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں دل میں دعا کرنی ہے، زبان سے دعا نہیں کرنی ہے اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہیں کرنی ہے، بلکہ آپ کے دل میں جو آپ کی جائز تمنا ہے، جو آپ چاہتے ہیں، وہ دونوں خطبوں کے درمیان کا جو وقت ہے وہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اسی طرح سے جمعے کی نماز ادا کر لینے کے بعد جب عصر کی نماز ہم پڑھتے ہیں تو عصر کی نماز کے بعد عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں تب بھی، اور اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں کسی وجہ سے جماعت نہیں مل پائی تب بھی اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے جو اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ درود شریف پڑھتا ہے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے. اور جمعے کے دن میں جب جمعے کی نماز ہو رہی ہو تو امام صاحب کے لیے جمعے کی نماز میں سورہ اعلیٰ یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ والی سورت پہلی رکعت میں، اور سورہ غاشیہ ہل اتاک حدیث الغاشیہ والی سورت دوسری رکعت میں اس کو پڑھنا امام صاحب کے لیے یہ سنت ہے. یا اس کے علاوہ سورہ جمعہ جو کہ 28ویں پارے میں ہے، اور پھر اس کے بعد جو سورہ منافقین ہے دوسری رکعت میں اس کو پڑھنا یہ بھی سنت ہے.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعے کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور جمعے کی نماز کی دوسری رکعت میں سورہ منافقین کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ اس کا خیال امام حضرات کو رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں جمعے کے دن کون سی سورتیں پڑھنی چاہیے، تو اس کے بارے میں ہمارے علماء اکرام نے یوں لکھا ہے کہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے، جو کہ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کے بعد ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کا معمول بناتا ہے، جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی عادت ڈالتا ہے، جمعے کے دن پابندی کے ساتھ سورہ کہف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر عظیم عطا فرماتے ہیں، اور آئندہ آنے والے جمعے تک جو بھی مصیبتیں، پریشانیاں اور جو دشواریاں اس کو آنے والی ہیں، ان تمام مصیبتوں کو، آفتوں کو اور پریشانیوں کو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنے کی برکت سے ختم فرما دیتے ہیں، تمام فتنوں سے اس کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اور آپ نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ اگر دجال کا فتنہ بھی رونما ہو گیا تو سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے دجال کے فتنے سے بھی محفوظ فرما دے۔ تو جمعے کے دن میں ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھیں، ان تمام چیزوں کی رعایت کریں، اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیاری پیاری باتیں سکھائی ہیں، ان پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ان کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کریں، اپنے گھروں میں اپنے بیوی بچوں کو، اپنی مستورات کو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ تمام سنتیں سکھائیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جمعے کے دن کی کیا اہمیت ہے، جمعے کے دن کی کیا فضیلت ہے، جمعے کے دن کیا کیا کام کیے جاتے ہیں۔ اگر ہمیں معلوم نہیں ہوگا تو ہم اپنے بچوں کو کیسے سکھا پائیں گے میرے بھائیوں؟ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دیں اور ان تمام سنتوں کو سیکھیں، ان کو یاد کریں، اور یاد کرنے کے بعد ان کو اپنی زندگی میں داخل کریں، ان پر عمل کریں، اور پھر جمعے کے دن پریکٹیکل ان تمام چیزوں کو کریں۔ انشاءاللہ آپ بہت جلد اپنی زندگی میں بدلاؤ محسوس کریں گے اور خود کو ایک اچھا انسان محسوس کرنے لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔